اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں بے نمازی آئے گا، اس کا حشر اور اس کا چہرہ خنزیر جیسا ہوگا، خنزیر جیسا چہرہ۔ کس کے لیے فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے نمازی کے لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو اپنا نور دکھلائیں گے، جب امت اپنا اللہ کا نور دیکھے گی فوراً سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت ایک شخص ایسا ہوگا، اس وقت وہ لوگ ایسے ہوں گے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، جو بے نمازی ہوں گے، وہ نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ساری امت سجدے میں گری ہوئی ہے، لیکن یہ شخص کھڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیٹھ کے اندر، اس کی کمر کے اندر ایسا سریا گاڑ دیں گے، وہ سریا اسے سجدہ کرنے سے روک دے گا، اور ساری امت اللہ کا دیدار کرے گی، لیکن بے نمازی آدمی اللہ کا دیدار قیامت کے دن بھی نہیں کر سکے گا۔ بے نمازی بہت مبغوض ہے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ناپسند شخص ہے وہ بے نمازی آدمی ہے، یاد رکھنا۔ ایک واقعہ یاد آیا، کتاب حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ فرشتے نے ایک اونٹ سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنا لمبا قد عطا کیا ہے، اتنی جسامت عطا کی ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجھے کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی سوال نہیں ہے؟ اس اونٹ نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اونٹ بنایا، میں اللہ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے اونٹ بنایا، تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ گدھے سے پوچھا گیا کہ آپ مالک آپ کو ہر وقت نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں، ہر وقت آپ کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی شکوہ اور کوئی شکایت ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آواز کو قرآن میں فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز ہے وہ گدھے کی ہے، کیا آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی شکوہ اور کوئی شکایت ہے؟ اس نے فرمایا نہیں بھائی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی شکوہ اور کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کا احسان مند ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے گدھا بنایا، اللہ نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ کتے سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتا بنایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا اور تصویر ہوگی اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ کتا اور تصویر وہ خواہ کسی انسان کی ہو یا کسی جاندار کی ہو، یاد رکھنا کسی پیر کی ہو، کسی کتب کی ہو، کسی بھی ابدال کی ہو، اپنے باپ کی ہو، اپنی ماں کی تصویر بھی ہو، تب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے اندر وہ تصویر ہوگی یا کتا ہوگا اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کبھی نازل نہیں ہو سکتی۔ یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بتلا رہا ہوں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا اور تصویر ہوگی اس کے اندر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ آپ کو بھی اللہ سے کوئی شکایت ہے؟ اس نے کہا، کتے نے کہا نہیں، میں اللہ کا احسان مند ہوں، مجھے اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کتا بنایا، مجھے خنزیر نہیں بنایا، مجھے اللہ نے کتا بنا دیا، خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر ایسا ناپسندیدہ جانور ہے اور ایسا ناپاک جانور ہے، اللہ نے جتنے جانوروں کو بھی پیدا کیا، بکری ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، بیل، جس چیز کی پیٹھ پر آپ ہاتھ لگائیں گے یا اس کے جسم پر ہاتھ لگائیں گے آپ کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا، لیکن خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کی پیٹھ پر آپ ہاتھ لگانا چاہیں گے، جسم کے کسی حصے پر آپ ہاتھ لگانا چاہیں گے، آپ کا ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ایسا خنزیر، اس نے کہا کہ اللہ سے مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، اللہ نے مجھے ناپاک بنایا لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خنزیر کہہ رہا ہے، جو سب سے بدتر، سب سے ناپسندیدہ جانور ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ میں اور آپ آج محاسبہ کر لیں اپنا۔
میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں، سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص بے نمازی ہے۔ بلکہ چلیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دربار لگی ہے، ایک صحابی رسول اللہ کی دربار میں آئے اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، میں دنیا کے اندر بہت زیادہ کماتا ہوں، میری آمدنی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ آمدنی مجھے کوئی فائدہ نہیں دیتی، اس سے میرے گھر کا سامان پورا نہیں ہوتا، میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے گھر کا دروازہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرے گھر کا دروازہ ہے۔ فرمایا اس کے اندر ایک کپڑا لٹکا دو، اس کے اندر پردہ لگا دو۔ وہ صحابی رسول چلے گئے، چلنے جانے کے بعد گھر پہ گئے، گھر پہ جا کر پردہ لگا دیا۔ پردہ لگانے کے بعد کچھ دنوں کے